اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین سیما بقیت اللہ۔ پروردگار ہم سب کو یوسف زہرا کے خدمت گزار ناصروں میں سے قرار دے، الہی آمین۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 میں پروردگار فرما رہا ہے انما المؤمنون اخوۃ، تمام مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس آیہ مجیدہ میں مومنین کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا گیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل ایمان اصل میں بھائی ہیں آپس میں، چونکہ خدا کا حکم ہے جو کہ ہمارا خالق ہے۔ اور بھائی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان ایک دوسرے کی خوشی اور غمی میں شریک ہوں، اور ایک دوسرے کی اگر کوئی زیادتی ہے تو اسے معاف کریں۔ دنیا میں آج کل لوگ ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے مختلف الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن اسلام نے بھائی والا کلمہ جو ہے اس کو ترجیح دی۔ حدیث شریف میں ہے کہ دو دینی بھائی انسان کے دو ہاتھوں کی مانند ہیں۔ جس طرح ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو دھوتا ہے اگر وہ گندا ہو جائے، اور دوسرے ہاتھ کی مدد کرتا ہے مختلف کاموں میں ایک ہاتھ، اسی طرح دو بھائی بھی، یعنی دو ایمانی بھائی، وہ بھی ایک دوسرے کے لیے ایسے ہیں، ایک دوسرے کی برائی کو دور کرتے ہیں اور نیک کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ صدر اسلام میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 740 مسلمانوں کے ساتھ ایک جگہ تھی نخیلہ، وہاں تشریف رکھتے تھے کہ جناب جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے درمیان بھی بھائی والا تعلق جو ہے وہ قائم کیا ہے۔ تو اس کے بعد حضرت نے اپنے اصحاب کے درمیان یہی اخوت والا پیمان جو ہے انہیں باندھنے کا حکم دیا، اور اس وقت ہر صحابی ایک اور صحابی کا بھائی جو ہے وہ بنا۔ مثلا ابو بکر عمر کے، عثمان عبد الرحمن کے، سلمان ابو ذر کے ساتھ، طلحہ زبیر کے ساتھ، مصعب جو ہیں وہ ایوب انصاری کے ساتھ، حمزہ زید بن حارثہ کے ساتھ، ابو درداء بلال کے ساتھ، جعفر طیار معاذ کے ساتھ، مقداد عمار کے ساتھ، حتیٰ خواتین میں بھی عائشہ جو ہیں وہ حفصہ کے ساتھ، ام سلمہ جو ہیں وہ صفیہ کے ساتھ، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ بھائی ہونے کا پیمان باندھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو شہداء، ایک کا نام عبداللہ ابن عمر تھا اور دوسرے عمر ابن جموح، چونکہ ان دونوں کے درمیان بھائی چارے کا تعلق قائم ہو چکا تھا تو فرمایا انہیں ایک قبر میں دفن کیا جائے۔ یہ جو ایمانی اور دینی بھائی چارے کا تعلق ہے یہ کبھی بھی نہیں ٹوٹنے والا۔ روز قیامت خونی اور نسبی تمام رشتے ختم ہو جائیں گے، فلا انساب بینہم، لیکن دینی بھائی اور دینی اخوت جو ہے، جو پروردگار کے حکم سے ہمارے درمیان قائم ہوئی، یہ روز قیامت بھی اپنی جگہ برقرار رہے گی، اخوانا علی سرر متقابلین۔ لیکن یہاں ایک نکتہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو اخوت کا تعلق ہے مومنین کے درمیان، یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو، دنیا کی خاطر نہ ہو، کسی دنیاوی فائدے یا مفادات کی خاطر نہ ہو۔
کیونکہ اگر یہ دنیا کی خاطر ہوگا تو یہ دونوں روز قیامت ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، جیسا کہ قرآن مجید بھی یہی فرما رہا ہے کہ روز قیامت دوست بھی آپس میں دشمن ہوں گے سوائے متقین کے۔ اور ایک دوسرا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے، کسی اور نئے شخص کو بھائی بنانے سے بہتر ہے کہ جسے بھائی پہلے بنایا تھا اسے سنبھالا جائے، اس رشتے کو سنبھالا جائے۔ وہ لوگ جو کسی کو دینی بھائی بناتے ہیں اور پھر انہیں چھوڑ دیتے ہیں، ان پر سخت احادیث کے اندر تنقید ہوئی ہے، اور احادیث میں یہ کہا گیا کہ اگر آپ کا دینی بھائی جس سے آپ نے اخوت قائم کی ہے اگر وہ آپ سے دور ہوتا ہے تو آپ اس کے ساتھ رفت و آمد رکھیں تاکہ دوبارہ جو ہے یہ قربت پیدا ہو، صلہ رحمی کریں اس کے ساتھ اگر وہ قطع رحمی کر رہا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن مومن کا بھائی ہے، اور یہ اسی طرح ہے جس طرح اگر ایک جسم کا کچھ حصہ بیمار ہو جائے تو پورا بدن جو ہے وہ اس کی وجہ سے درد میں ہوتا ہے، اسی طرح اگر کوئی مومن تکلیف میں ہو تو اس کی تکلیف جو ہے وہ دوسرے بھائی جو ہے وہ محسوس کرے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک طولانی حدیث ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کے اپنے مسلمان بھائی پر 30 حقوق بیان کیے۔ مثلا فرمایا کہ مسلمان دوسرے مسلمان پر ایک حق رکھتا ہے کہ وہ اسے معاف کرے، اس کے ساتھ مہربانی سے پیش آئے، اس کے اسرار اور رازوں کو مخفی رکھے اور اس کی غلطیوں کا جبران کرے، اگر وہ معذرت کر رہا ہے اسے قبول کرے، اور دوسرے لوگوں کے مد مقابل جو حاسد ہیں اس کا دفاع کرے، ہمیشہ اس کے حوالے سے خیر خواہ رہے، اور جو وعدے اسے دیے ہیں اس پر عمل کرے، اگر وہ بیمار ہے تو اس کی عیادت کرے، اس کے جنازے کی تشییع کرے، اس کی دعوت کو قبول کرے، اس کا کوئی ہدیہ اور تحفہ ہو اسے قبول کرے، اور جب وہ ہدیہ دے تو اس کو بھی آگے سے ہدیہ دے، اگر وہ اس کی خدمت کرتا ہے تو اس کا شکریہ ادا کرے، اگر وہ مشکل میں ہے تو اس کی مدد کرنے میں بھرپور کوشش کرے، اس کی ناموس کی اپنی ناموس کی طرح حفاظت کرے، اس کی حاجت کو پورا کرنے کی کوشش کرے، اگر وہ کسی مشکل میں پھنس گیا ہے تو وہاں آئے اور وسیلہ بنے کہ وہ مشکل حل ہو، اگر وہ چھینک مارتا ہے تو اس کے لیے اللہ سے رحمت کی دعا کرے، اس کے سلام کا جواب دے، اس کی گفتگو اور کلام کا احترام کرے، اس کے لیے اچھا ہدیہ ڈھونڈے، اس کی قسم کو قبول کرے، اس کے دوست کو دوست سمجھے اور اس کے دوست سے دشمنی نہ کرے، اس کو مشکلات میں تنہا نہ چھوڑے، جو چیز اپنے لیے چاہتا ہے وہ اس کے لیے بھی چاہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی آیا انما المؤمنون اخوہ اس کی تلاوت کرنے کے بعد فرمایا مسلمانوں کا خون بھی آپس میں برابر ہے، اگر ان میں سے کوئی کسی کو پناہ دے یا امان دے تو دوسرے بھی اس کی امان کو اپنی امان سمجھیں، اور تم سب جو ہے وہ دشمن کے مد مقابل اکٹھے ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے معاشرے میں اس دینی اخوت کو قائم کریں تاکہ ہمارا آپس میں ایک دوسرے سے تعلق بڑھے اور ایک سعادت مند معاشرہ وجود میں آئے کہ جہاں سب ایک دوسرے کے خیر خواہ اور مشکلات میں ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہیں۔ امام زمانہ کے انصار کی یہی صفات ہے کہ وہ آپس میں ہمدل ہیں، بھائی بھائی ہیں۔ روایات میں آیا ہے کہ جب مولا ظہور کریں گے ان کے ناصر مختلف دنیا کے ممالک اور شہروں سے ہوں گے، لیکن آپس میں ایسے اکٹھے رہتے ہوں گے جیسے لگتا ہوگا کہ یہ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے۔ تو دینی اخوت والا معاشرہ اسی طرح کا ہوتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔